میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کنڈیشن کے بارے میں جس کو کہتے ہیں پیلپیٹیشن۔ پیلپیٹیشن کا جو لفظ ہے یہ پہلے اس کی تھوڑی میں تشریح کر دوں۔ اس کا میرے خیال میں ایگزیکٹ اردو اس کا متبادل لفظ کوئی نہیں ہوتا، شاید کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، لیکن یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو دل کا دھڑکنا ہے، نارملی ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا تقریباً 70 کے قریب پر منٹ، لیکن قدرت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک تو خود ہی اس کا ایک قدرتی نظام ہے، آٹومیٹک نظام ہے جو خود ہی دھڑکتا ہے اور ایک خاص سپیڈ کے ساتھ دھڑکتا ہے، نہ وہ اس سے تیز ہوتا ہے نہ اس سے سلو ہوتا ہے، جبکہ تھوڑا سا ہماری کیفیت کے مطابق اگر ہم بیٹھے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ بخار ہے یا انگزائٹی ہے، اس سے تھوڑی سی رفتار اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن ایک خاص رینج کے اندر رہتا ہے۔ اور نارملی ہم اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اگر آپ کو خود ہی ایسے بیٹھے بیٹھے آپ کی دل کی دھڑکن محسوس ہونی شروع ہو جائے تو اس کو پیلپیٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی پیلپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ دل کا دھڑکنا جو کہ ایک نارمل عمل ہے، لیکن اگر آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے تو تب اس کو پیلپیٹیشن کہتے ہیں۔ تو محسوس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل عمل نہیں رہا، اس کے اندر کوئی چینج آئی ہے، تبھی وہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس کی پہلے تو 2-3 بڑی کیٹیگریز یہ ہیں کہ ایک تو محسوس ہونے کی حد پہ لیول ہو سکتا مسئلہ، یعنی آپ کی دھڑکن ٹھیک ہی ہے لیکن آپ محسوس اس کو زیادہ کرنے لگ گئے ہیں، یہ تو عام طور پہ انگزائٹی کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن کئی دفعہ وہ دل کی دھڑکن میں کوئی خرابی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں، تو دل کی دھڑکن یا تو بہت تیز ہو جائے تب بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں، دل کی دھڑکن اگر بہت سلو ہو جائے تب بھی محسوس کر لیتے ہیں، اگر دل کی دھڑکن نارمل سے زیادہ زور سے پمپ کرے تب بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں، اور اگر دل کی دھڑکن جو ایک بہت باقاعدہ ہوتی ہے، ایک خاص پیس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آتی ہے، اس میں بے ترتیبی آ جائے تو اس کو بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ دل کی دھڑکن اگر اس میں کوئی بھی چینج آ جائے نارمل سے ہٹ کے، وہ تیز ہو جائے، وہ سلو ہو جائے، وہ ارریگولر ہو جائے، تو وہ ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس کو ہم پیلپیٹیشن بولتے ہیں۔ تو اگر کسی آپ کو کبھی پیلپیٹیشن ہوئی ہے یا آپ اس کے مریض ہیں تو اس میں کب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ اگر تو آپ کو پہلے سے کوئی دل کی تکلیف ہے، کوئی بھی دل کی تکلیف ہے اور آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، تو اور آپ کو پیلپیٹیشن ہوتی ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی دل کی تکلیف ہے، پیلپیٹیشن ہوئی، تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملیں۔ اگر آپ کو پیلپیٹیشن ایک دم سے شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، ایک دم سے شروع ہوئی ہے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ وہ اس کا صحیح طرح سے جج کر سکے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوئی اور ایک دم سے ہوئی ہے اور ساتھ میں پیلپیٹیشن کے ساتھ چھاتی میں دباؤ ہے یا اس میں آپ کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے، تو پھر تو واقعتاً نہ صرف ڈاکٹر کو ملیں بلکہ آپ فوری طور پہ ایمرجنسی میں جائیں۔ تو جب آپ پیلپیٹیشن کے ساتھ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو فوری طور پہ آپ کا معائنہ کریں گے، آپ کی نبض چیک ہوئے گی، آپ کا بلڈ پریشر چیک ہوگا، آپ کی آکسیجن لیول چیک ہوگی، آپ کی ہارٹ کی کیفیت چیک ہوگی، آپ کے لنگس کی کیفیت چیک ہوگی، اور امیڈیٹلی ساتھ ہی آپ کی ECG کی جائے گی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس میں کیا خرابی ہے اور آگے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو معائنے پہ سب کچھ صحیح نکلتا ہے اور آپ کی ECG بھی صحیح نکلتی ہے، پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو صرف انگزائٹی ہوئی ہے یا کچھ اور کوئی اسٹیمولینٹ میں بھی آپ نے لے لیا ہے، کوئی دل کے ساتھ ریلیٹڈ ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہو کوئی نہ کوئی چیز، تو پھر یقیناً آپ کے ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس کا فردر کیا کرنا ہے۔ تو اس کی بیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثلا میں چند ایک مثالیں دوں گا پیلپیٹیشن کی وجوہات کی، اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک کنڈیشن ہے جس کو بولتے ہیں سپرا وینٹریکولر پیروکسسمل سپرا
ٹیکیکارڈیا، وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ینگ بندوں کو بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دم سے شروع ہوتا ہے، اتنا ایک دم سے کہ آپ کو ایگزیکٹلی وہ لمحہ یاد ہوتا ہے کہ جب وہ شروع ہوتا ہے. تو ایک دم سے آپ اس وقت ممکن ہے بیٹھے ہوں یا کام کر رہے ہوں یا سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ایک وہ لمحہ آپ کو یاد ہوتا ہے ایک دم سے. آپ کی دل کی دھڑکن جو تقریباً ڈبل اور ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. نارملی آپ کو پتہ ہے دل کی دھڑکن ہوتی ہے تقریباً 70 کے پاس، تو یہ بڑھ کے 150، 200، 250 تک، 300 تک بھی جا سکتی ہے. وہ اس کو بولتے ہیں ایس وی ٹی، سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا. اس میں عام طور پہ آپ کی دھڑکن باقاعدہ سے چلتی ہے، جیسے نارمل پر تیز ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کی ای سی جی میں فوری طور پر پکڑی جائے گی. اگر یہ کیس نکلتا ہے تو اس کا علاج فوری طور پہ ہوگا. وہ ٹیکنیکل علاج ہے، وہ آپ سے میں نہیں شیئر کر سکتا، لیکن آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ کیفیت نکلتی ہے تو آپ کا اس وقت اس ٹیکیکارڈیا کو، اس کی دھڑکن کو ٹھیک کرنے کا بھی علاج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی ادویات ملیں گی جس سے آپ کو یہ اٹیک دوبارہ سے نہ ہو. ایک یہ بات ہے. دوسری ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے جس کو بولتے ہیں ایٹریل فبریلیشن. اب ایٹریل فبریلیشن عام طور پہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو پہلے سے کوئی نہ کوئی دل سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو، یا کوئی اور بھی بیماری ہو سکتی ہے جس سے دل افیکٹ ہوتا ہے. مثلا دل کی بیماری جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، ان کو ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے. جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو ان کو ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے. جن کو لنگس کی کیفیت ہے، کرونک برونکائٹس ہے، جن کی بلڈ میں آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے، ان کو ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے. جن کو تھائرائڈ کی بیماری ہے، بے شک پہلے سے نہ معلوم ہو، اس کو ایک دم سے ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے. جن کے دل میں ویلوز کو کوئی کچھ ایشو ہے، مائٹرل ویلو ہوتا ہے، اس کے پرابلم ہے، ایورٹک ویلو میں مسئلہ ہے، ان کو ایٹریل فبریلیشن ہو سکتی ہے. تو ایٹریل فبریلیشن ایک پوٹینشلی سیریس کاز ہے پیلپیٹیشن کا. اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن آپ کی تیز بھی ہوگی اور ارریگولر بھی ہوگی. اگر آپ خود سے اپنی نبض دیکھیں، ایسے ہاتھ دیکھیں، خود سے آپ نبض دیکھ سکتے ہیں اپنی. اگر نبض آپ کی نارملی بالکل ریگولر ہوتی ہے اور ایک منٹ میں جیسے میں نے بتایا 70-72 دفعہ آتی ہے، لیکن ایٹریل فبریلیشن میں یوزلی یہ بڑھ کے 150 تک جا سکتی ہے، اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے. اس کی قسمیں اصل میں. لیکن ایٹریل فبریلیشن کی نشانی یہ کہ دھڑکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ارریگولر بھی ہوگی. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ارریگولر؟ جیسے ہم نارملی چلتے ہیں، سلو چلے یا تیز چلے، ہمارے تمام سٹیپس ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح دھڑکن آپ کی نارمل ہو یا تیز ہو، تمام بیٹس ایک ڈسٹنس کے اوپر ہی آتی ہیں. لیکن اگر وہ کوئی پہلے آتی ہے، کوئی لیٹ آتی ہے، کبھی کوئی ویک آتی ہے، کوئی اسٹرانگ آتی ہے، تو یہ ایٹریل فبریلیشن کی نشانی ہے. ایسے میں بھی آپ ڈاکٹر کو میرے خیال میں ملیں. بیسٹ تو یہ ہے ایمرجنسی کی صورت میں جائیں، لیکن اگر ایمرجنسی میں نہیں جا سکتے تو آپ کے اگر ریگولر ڈاکٹر تو ان کو ضرور ملیں، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اس کا آگے ایک تو پہلی تو بات ہو اس کی ای سی جی کر کے کنفرم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی کچھ ادویات دی جائیں گے. کافی ساری ادویات کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اس میں ہم وہ بھی دوائی دے سکتے ہیں جس سے ایٹریل فبریلیشن ختم ہو جائے، یا پھر وہ دوائی دیتے ہیں کہ ایٹریل فبریلیشن اگر ختم نہیں ہوتی تو ہارٹ ریٹ جو آپ کا ہے وہ مناسب سپیڈ میں آ جائے. پھر عام طور پہ آپ کو کچھ ایسی ادویات دی جاتی ہیں کہ ایٹریل فبریلیشن کے نتیجے میں دل میں کلاٹ نہ بنے، وہ کلاٹ جا کے دماغ میں نہ جائے، تو سٹروک ہونے سے بچت ہو جائے. تو یہ تو دو مثالیں ہیں جو میں بتاتا ہوں پیلپیٹیشن کی. ایک سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا، ایک ایٹریل فبریلیشن. یہ میرے نزدیک دونوں امپورٹنٹ ہیں، کامن ہے. ان کے لیے تو آپ نے ضروری ڈاکٹر کے پاس جانا. لیکن ایک کبھی کبھار آپ کی ہارٹ بیٹ ایکسٹرا آ جاتی ہے، ایکسٹرا سسٹری بولتے ہیں، وہ عام طور پہ دل کی بیماری کی نہیں نشانی. اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کچھ بھی، پھر بھی ایک دفعہ چیک تو ضرور کریں. اگر آپ کو ایسا کبھی کبھی آتی ہے، ایکسٹرا بیٹ آتی ہے، تو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو پہلے سے دل کی کوئی بیماری نہیں. اس کے علاوہ پیلپیٹیشن اگر انگزائٹی کی وجہ سے ہے، کئی دفعہ جو انگزائٹی کی قسم ہے پینک اٹیک، اس میں بندے کا ہارٹ ریٹ 150 سے اوپر بھی جا سکتا ہے، اس میں بڑی پیلپیٹیشن ہوتی ہے. اس کی بھی دوائی آپ کو ملے گی. عام طور پہ ہارٹ ریٹ کو سلو کرنے کے لیے یہ انگزائٹی کی دوائی دیں گے تاکہ ہارٹ بیٹ تیز نہ ہو. تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ پیلپیٹیشن کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں. پیلپیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو ہارٹ بیٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ملیے. ممکن ہے کوئی دوائی کر رہی ہو،
کئی طرح کے ادویات ہیں، جیسے دمے کی دوائی دی جاتی ہے تو اس سے پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے، اور تھائروکسن اگر آپ کو مل رہی ہے تو اس سے پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دیکھ کے بتائیں گے۔ سو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے ای سی جی۔ اگر ای سی جی میں پوری طرح سے واضح نہ ہو سکے تو ایک ای سی جی کی قسم ہے، اس کو بولتے ہیں ایمبولیٹری ای سی جی یا ہولٹر مانیٹرنگ۔ وہ چھوٹا سا ڈیوائس آپ کو دیا جائے گا لگا کے، ادھر الیکٹرو لگا کے، تاکہ آپ 24 گھنٹے کے لیے یا 48 گھنٹے کے لیے یا 72 گھنٹے کے لیے جیسے بھی ہم اس کو پروگرام کریں گے وہ آپ کی ای سی جی اس میں ریکارڈ ہوتی جائے گی، اور پھر اینڈ پہ جا کے اس کا انالیسس کیا جائے گا کہ کس وقت آپ کو ہارٹ بیٹ میں کیا چینج آتی ہے تو آپ کی پیلپیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکو کارڈیوگرافی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ایک ہوتا ہے الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈی، اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں آپ کے فزیشین یا آپ کے کارڈیولوجسٹ بتائیں گے۔ لیکن پیلپیٹیشن کی صورت میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور چیک کریں، کیونکہ یہ کئی دفعہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ یہ سیریس کمپلیکیشن اور انفارچونیٹلی سڈن ڈیتھ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لیکن موسٹلی پیلپیٹیشن کوئی سیریس نہیں سمٹم ہوتی۔ انگزائٹی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی سیریس ہے کہ نہیں سیریس؟ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان، فار میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔